بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ حافظ احمد یار صاحب یہیں سے یہ فارغ التحصیل ہے، اور مرکز نور الاسلام کے زیر انتظام جو لدڑ میں ہمارے حاجی اعجاز صاحب ان کے زیر وساطت مدرسہ ہے، وہاں یہ استاد بھی ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ محسن حسن طاہری مرکزی معاون روحانی طلبہ جماعت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب ہمارے وقت جگانے، ہمارے وقت جگانے حضور آئے ہیں، ہمیں خدا سے ملانے، ہمیں خدا سے ملانے، ہمیں خدا سے ملانے حضور آئے ہیں، ہمارے وقت جگانے۔ عطا جو آپ کے ہاتھوں خدا نے کرنے تھے، عطا جو آپ کے ہاتھوں خدا نے کرنے تھے، وہ بانٹنے کو خزانے، وہ بانٹنے کو خزانے
حضور آئے ہیں ہمیں خدا سے ملانے گناہگار سرے حشر یہ کہہ رہے ہوں گے گناہگار سرے حشر یہ کہہ رہے ہوں گے ہم عاصیوں کو بچانے ہم عاصیوں کو بچانے حضور آئے ہیں ہمیں خدا سے ملانے ہدیہ منقبت کے لیے حافظ محمد عاشر طاہری مدرس مرکز روح الاسلام ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دلاں دے سودے کی دینے سجن سرکار دی خاطر زمانہ سارا چھڑے آئے زمانہ سارا چھڑے آئے سجن تیرے پیار دی خاطر دلاں دے سودے کی دینے سجن سرکار دی خاطر اے سب تیری دید نو آئے نیت سجنا کول بلائے نے سب تیری دید نو آئے نیت سجنا آپ بھلائے نے تو جھولیاں سب دیاں بھر سجنا تو جھولیاں سب دیاں بھر سجنا گھر باہر چھڑیا اے تے دل وچوں غیر نو کٹیا اے سب کچھ جو اساں کیتا اے سجن تیرے پیار دی خاطر خاتمہ خیر تے ہووے نظر نہ غیر تے ہووے خاتمہ خیر تے ہووے نظر نہ غیر تے ہووے جنازہ آپ پڑھی سجنا جنازہ آپ پڑھی سجنا مٹھے من ٹھار دی خاطر دلاں دے سودے کیتے نے سجن سرکار دی خاطر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عجز صوبہ پنجاب کی صوبائی پارٹی کی طرف سے اپنے شیخ کامل جماعت اصلاح المسلمین پاکستان کے امیر کارواں مجدد دورہ سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دعوت برکاتہ العالیہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے مرکزی قائدین ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بھر سے تشریف لائی ہوئی ضلع باڈیز میرے حضرت کے نائبین یعنی خلفائے کرام کو بھی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج اللہ کے اس انعام پر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ حضور قبلہ عالم کی زیارت سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں کہ مرشد دا دیدار بے باہو میں نو لاکھ کروڑا حجا جو آج ہم خانہ کعبہ کرنے جاتے ہیں اس کی مقبولیت میں تو شاید فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مرشد کے زیارت کی صورت میں آج حج ہو رہے ہیں، ایک دو نہیں کروڑوں ہو رہے ہیں، وہ تو مقبول ہیں. میرا ایمان ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ ہمیں اپنے شاہ کے کامل کی قدر کی توفیق عطا فرما، جو اتنی جامع شخصیت، جن کا اتنا جامع پیغام ہے. مجھے سیدنا مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جتنی جامعیت کسی چیز کے اندر ہوتی ہے اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے. حضور کچھ عرصہ پہلے ناروال میں ہمارا ایک تنظیمی کنونشن ہوا تھا، تو وہاں اس علاقے کے جانشین اور مختلف تنظیمات میں کام کرنے والے ایک دوست ہمارے وہاں تشریف لائے تھے. جب آپ کے غلاموں نے اپنی تنظیمی کارکردگی اور رپورٹس پیش کی تو وہ انگشت بدندہ تھے، حیران ہو رہے تھے کہ اتنا جامع پیغام میں نے آج تک کسی تنظیم کا نہیں دیکھا. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، اور چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چاہتے ہیں آپ کے قدموں کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور آپ کی زیر سایہ تربیت پاتے رہیں. آپ کی جو سوچ اور فکر ہے اللہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قدر نہیں کر پائے، سمجھ نہیں پائے. آج آپ کی موجودگی میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. انشاءاللہ حضور آپ جیسے حکم فرمائیں گے، ہم سب صوبائی باڈی کے دوست، ہم سب ضلعی باڈیز کے افراد، جمی فقراء اور خلفاء انشاءاللہ آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں اتریں گے اور انشاءاللہ اس دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے. آپ کو سلامت رکھے، میرے مرشد کا خانوادہ شاد و آباد رہے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. مسلمین صوبہ پنجاب زون 1 کی یہ دوسری نشست ہے. پہلی حضور اسلام آباد اس میں 10 اضلاع ساؤتھ پنجاب کے وہاں جمع ہوئے تھے، اور آج الحمدللہ 20 اضلاع کی ضلعی باڈیز یہ حضور سامنے تشریف فرما ہے. باقی فقراء سب یہاں موجود ہیں. تو جناب فیاض الدین طاہری صاحب یہ صوبائی رپورٹ پیش کریں گے اور ہر ضلع کا نام لیں گے اور ضلع کے دوست اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور حضور کا دیدار بھی کریں گے. جناب فیاض الدین طاہری، جنرل سیکرٹری جماعت اصلاح المسلمین صوبہ پنجاب زون 1. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جیسا کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا، ہمارا یہ صوبائی کنونشن کا دوسرا سلسلہ الحمدللہ 10 اضلاع اسلام آباد میں تشریف فرما ہوئے تھے اور 20 اضلاع آج الحمدللہ 100% حاضری ہے اضلاع کی ہمارے پاس. مختصر سی رپورٹ، اس کے بعد میں اضلاع سے حاضری کے لیے درخواست کروں گا. حضور اس کے سلیکشنز کے بعد ہماری میٹنگ ہے 14 دسمبر کو. اس میں سلیکشنز اضلاع کی گئی، قطرے کا طے کیا گیا اور 16 جنوری تک الحمدللہ ہم نے وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا. اس میں ہمارے پاس سال 2022 کا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے وہ الحمدللہ ایک امتزاج ہے آپ کے نگاہ کریمی کے صدقے کہ تنظیمی تبلیغی و فلاحی اعمال کا ایک بہترین آپ امیگمیشن نظر آئے گی ہماری تنظیمی سیٹ اپ کے اندر. الحمدللہ ہمارے اضلاع جنہوں نے ضلع کنونشن کا انعقاد کیا سال 2022 میں، لاہور زون 1 زون 2، فیصل آباد زون 1 زون 2 زون 3، ننکانہ زون 1، ناروال زون 2، سیالکوٹ زون 2، گجرات زون 1 اور دیگر تمام اضلاع میں ضلع کنونشن کا انعقاد کیا گیا. ضلع کنونشن کے انعقاد کے بعد ہمیں جو مرکز کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں سال کے لیے، وہ ہم پہ عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو ناگہانی آفت آئی تھی ہمارے پاس سیلاب کی شکل میں، ہم نے اس میں بھی اپنی کوشش کی اور تھوڑی سی کنٹریبیوشن کی اس سلسلے میں
تو آج اجازت دے کے ہمارے پاس سیالکوٹ زون 1 کی طرف سے اس ٹوٹل کنٹریبیوشن میں تقریباً 22 لاکھ روپے کا دے کے وہ نمبر 1 رہا ہے اور ابھی اس پہ کنٹریبیوشن آ رہی ہے. سیالکوٹ زون 2. اس کے بعد لاہور زون 2 14,20,000 کے ساتھ دوسرے نمبر پہ تھا. لاہور زون 1 تقریباً 12 لاکھ کے ساتھ تیسرے نمبر پہ تھا. فیصل آباد زون 1 10,60,000 کے ساتھ چوتھے نمبر پہ تھا. اور فیصل آباد زون 2 9,50,000 کے حساب سے تیسرے نمبر پہ تھا. زون 2. اس کے بعد حضور ہمارے فلاحی کاموں کی ایک ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. الحمدللہ واٹر فلٹر پلانٹ لگانے ہوں، اپنے گھر میں اپنے آبادی میں واٹر فلٹر پلانٹ لگانے ہوں، بلڈ گروپ کی تفصیل اکٹھی کرنی ہو، یا ضلعی ڈاکٹرز کی لسٹ اکٹھی کرنی ہو، یا قبرستان کی صفائی، غریب طلباء کی مدد ہو، یا قرض حسنہ کا اجرا ہو، مستحق بچیوں کی شادی، خاص کر نوجوان کے لیے جدید علوم جس پہ خاص طور پہ ان کی ای کامرس کی اور فری لانسنگ کی ٹریننگ کا اہتمام بھی کیا گیا پچھلے سال، جن میں ہمارے نارول زون 2، سیالکوٹ زون 2، گجرات زون 2، گجرانوالہ زون 1، لاہور زون 1 and 2، ننکانہ اور فیصل آباد کے اضلاع پیش تھے. ہمارے حضور 7 اضلاع نے ڈبل 1 ڈبل 2 کی ٹریننگ میں حصہ لیا اور اس کا انعقاد کیا. خواتین کے مدارس اور ہمارے فری اسکول اور مدارس کی تعداد 23 ہے، جس میں تقریباً 2,000 کے قریب بچے فری اسکولنگ میں اور مدارس کے میں فری تعلیم، دنیاوی اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خواتین کے مدارس کی تعداد 6 ہے. حضور قبلہ عالم کی سالگرہ کے موقع پہ حضور اس جماعت نے آپ کے لیے 5,000 سے زائد درخت کا تحفہ پیش کیا تھا، اور الحمدللہ پھر اس میں یہ بیک اپ کر کے اس کی نگہداشت بھی کر رہے ہیں. حضور اب یہ سب جو چھوٹی سی کاوش ہے تو عاجز آپ کی نگاہی کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے خلفاء کرام کا اور ہماری روحانیت اللہ جماعت، ہمارے علماء طاہریہ، ان کے بغیر ہم یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش نہیں کر سکے تھے. ان کا بہت شکریہ. پھر آپ کی اجازت سے میں ضلع باڈیز کو حاضری کے لیے عرض کروں. سب سے پہلے لاہور زون 1، باقی تو ڈیوٹی کر رہے تھے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو کیسے آپ کو بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے کام کو جاری رکھیں. فیصلہ السلام علیکم. کیسے بڑی مسرت ہوئی آپ کو دیکھ کر. فیصل آباد زون 2. کامیابیاں دے تنظیم کا کام جاری رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. کیسے ہیں زون 3 کے سب دوست فیصل آباد سے؟ فیصل آباد کا تو بڑا مثالی کام ہے کہ 3 زون ہے. یہ آپ کا پورے امتیاز ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو. فیصل آباد کا ہمارے ضلع کنونشن بھی بینچ مارک ہوتا ہے پورے صوبے کے لیے. گجرانوالہ زون 1. کیسے ہیں گجرانوالہ کے دوست؟ سب خیریت سے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. مثالی برانچز بنائیں اور کام بہتر کریں. کیسے ہیں گجرانوالہ کے دوست؟ سب خیریت سے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. مثالی برانچز بنائیں اور کام بہتر کریں. قاری صاحب خیریت ہیں. ننکانہ کے دوست کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں. بڑی خوشی. ننکانہ بھی کام ماشاءاللہ ترقی پذیر ہے اور انشاءاللہ اور بھی بہتر ہوگا. بڑی خوشی ہوئی. کامیابی کی دعا ہے. کیسے شیخ اوپرا کے دوست؟ ماشاءاللہ پہلے چند دوست آتے تھے، اب تو یہ مولانا صاحب بھی کھڑے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. سر صاحب ماشاءاللہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ترقی اور کامیابی. ضلع خوش آمدید. خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اور کامیابی دے. اس طرف زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ آپ اس کام کو اور بڑھائیں گے. کامیابی کی دعا. سیالکوٹ زون. اس زون کی بات کر رہے تھے. آپ کی ابھی دوستوں نے رپورٹ سنائی. بڑی مسرت ہوئی کہ آپ نے متاثرین بارش و سیلاب کی دل کھول کر مدد کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. جزاک اللہ. بہت ساری دعائیں. السلام علیکم. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس خطے میں بھی الحمدللہ یہ پیغام عام ہو رہا ہے. بہت ساری کامیابی کی دعائیں اور اتنے سارے دوست آئے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ہے. کامیابی کی دعا ہے.
साहिवाल जोन 2। से बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। तबलीग और तंजीम के काम को आगे बढ़ाएं, आपकी लिए कामयाबी की दुआ है। आज में काम तबलीग में कामयाबी की दुआ है। मंडी बहाउद्दीन। सब दोस्त आए हुए खैरियत से हैं, खुशामदीद, दिली दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला कामयाबी अता। नारवल जोन 2। माशाल्लाह, कैसे नारोवाल के दोस्त, बड़ी खुशी हुई आपके माशाल्लाह बड़ी तादाद में आए हुए हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, आसानियाँ दे, खुशामदीद, दुआ है आपके लिए। बारक जिला ओकाड़ा। के दोस्त कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, काम में कामयाबी दे, तबलीग और तंजीम के काम को जारी रखें। जिला सरगोदा। सरगोदा के दोस्तों को देखकर और ज़्यादा मुसरत हो रही है। उम्मीद है कि आप अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे। कामयाबी की दुआ है आपके लिए। बारक सारी दुआएं। हजूर अल्हम्दुलिल्लाह 100% इससे बेहतर अगले साल में काम कर सकें और आपके तौक़ात के मुताबिक इज्तिमात को आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा आबाद रखे ये सिलसिले आपकी निस्बत के, वगरना हम बड़ी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका, वगरना कहाँ रुकते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। हुज़ूर आजिज़ मोहम्मद जाने जाना ताहिरी, जनरल सेक्रेटरी रूहानी तलबा जमात सूबा पंजाब ज़ोन 1। हुज़ूर हमारे इज़ला की टोटल तादाद 18 है। इसमें 2 इज़ला मरकज़ी वाडी की तरफ से ज़ोन 2 से ज़ोन 1 को दिए गए हैं, मियाँ वाली और टोबा टेक से। इसके अलावा जमात इस्लामुल मुस्लिमीन के तावन से पिछली दफ़ा फैसलाबाद के 2 ज़ोन थे, इस दफ़ा 3 ज़ोन बनाए गए हैं। जी, तो इसके अलावा हुज़ूर ब्रांचेस की तादाद तकरीबन 85 है। फ़ुकरा की तादाद जो रूहानी तलबा जमात के मेम्बरान हैं उनकी तादाद तकरीबन कमोबेश 800 है। हुज़ूर अब तक तकरीबन 13 इज़ला की सिलेक्शन हो चुकी है, बाकी इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट तक उम्मीद है कि हो जाएंगे, फरवरी तक इंशाल्लाह। इज़ला के विज़िट हुज़ूर आजिज़ ने तकरीबन 6 इज़ला के विज़िट किए और इनकी सिलेक्शन में हिस्सा लिया। इसके अलावा हुज़ूर जो सैलाब ज़दगान की मदद की गई पिछले साल रूहानी तलबा जमात के प्लेटफार्म से, उसकी तादाद 2,66,609 रुपये है। और मीटिंग की तादाद, एक ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें इज़ला की सिलेक्शन के हवाले से जो है वो तरीक़ाकार तरतीब दिया गया है। इसके अलावा हुज़ूर अगले 4 माह की मुस्तक़बिल की तरजीहात, उनमें सबसे पहले तालीम है, उसके हवाले से कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम तकरीबन तमाम इज़ला में करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा हुज़ूर तरबीती और तंजीमी कन्वेंशन का इंतज़ाम और मेडिकल कैंप इंशाल्लाह 4 माह में दोस्तों को करेंगे कि वो करवाएं, और जो सूबाई बॉडी के वो इज़ला के विज़िट लाजमी इस काम को अमल करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आपके मिशन को समझने और फिर इस पर अमल करने की तौफीक दे। जी हज़ूर, मैं BBA कर रहा हूँ, 7th सेमेस्टर है। इसके अलावा छोटी सी अपनी कपड़े की दुकान बनाई है फेस्टिवल। दस्तार दोस्तों से माजरत है, आपके जेब पर आ रही है, तो रास्ता नहीं है, उम्मीद है कि आपको इतनी इजामत नहीं होती थी। इदारे के तलबा जो भी फारिग हुए उनकी दस्तारबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की नज़र करम से 2 क्लासेस हैं शोबा हिफ़्ज़ की, 60 के करीब तलबा हिफ़्ज़ कर रहे हैं, जिनमें हाफ़िज़ मोहम्मद साबर साहब जो उस्ताद हैं यहाँ के, और हाफ़िज़ मोहम्मद आशिर साहब, ये 2 उस्ताद हैं। और हुज़ूर की दुआ से दोनों की अभी इसी महीने में शादी हुई है। हाफ़िज़ साहब तो आ जाए शादी करके, तो 1.5 महीना शायद उनकी शादी का हुआ। हुज़ूर अब तक यहाँ 70 तलबा फारग हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पे हुज़ूर की दस्तक से दस्तारबंदी होती रही। ये सारे तलबा हुआ सामने तशरीफ़ फरमा है, खड़े हो जाए, मौजूदा भी और साबका जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप हो रही है आपको देखकर? उम्मीद है कि आप अपने तालीम के सिलसिले को शौक़ व ज़ौक़ से जारी रखे हुए होंगे
कुरान मजीद की तैलीम मिल चुकी है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, कामयाबी की दुआ है। हाफिज साबर साहब सामने तशरीफ है, हमारे आशिक साहब मावनत करें। हाफिज हसन मुश्ताक वल्द मोहम्मद मुश्ताक मदीना पार्क लाहौर। सब पहली साइड पे चलें। हाफिज मुश्ताक हसन मुश्ताक करीब हो जाए। सनत भी हुजूर अपने दस्ते अक़दस से अता फरमा। हुजूर इनके वालिद मोहतरम और पूरी फैमिली तशरीफ फरमा। चेंज कर गौसिया कॉलोनी कोहावा लाहौर। मोहम्मद हफीज वल्द मोहम्मद शफी। हाफिज उमेर अली वल्द मोहम्मद नसीर भट्टा चौक लाहौर। जी मोहम्मद उमेर वल्द मोहम्मद नसीर भट्टा चौक। मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद शहजाद शादबाग ब्रांच। जी मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद शहजाद। हुजूर ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। हुजूर की दुआ से अहले मोहल्ला भी हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके खुसूसी ताउन हमारे साथ है। तो बिला तख़ीर दावत खिताब हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हुजूर की आलम अपने खिताब से हमारे कुलूब को आप सब अहबाब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके साथ मिल बैठ कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आपकी मोहब्बत महसूस हो रही है, आपका प्यार महसूस हो रहा है। इस मसरूफियत के ज़माने में अपने काम को, अपने ज़रूरियात को छोड़कर आपने टाइम निकाला और आए और मिल बैठे ताकि कुछ लम्हे हम अपनी मोहब्बत एक दूसरे पर निछावर करें, एक दूसरे को हम देखें और हमारी इस मुलाकात से हमारे रूहानियत में इजाफ़ा हो, हमारे ज़िक्र में इजाफ़ा हो। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ मशाइख़ के तवस्सुल से मुर्शिद कामिल के सीने से हमें हासिल हो। तो जिस तरह भी जो कारी साहब तिलावत कर रहे थे, उन्होंने आयत करीमा पढ़ी थी, वलक़द कतबना फ़िल ज़बूर मिन बअद ज़िक्र। हमने ज़बूर में, अल्लाह ताला फरमाता है, ज़बूर में लिख दिया था अपने इरशादात के बाद, नसीहत के बाद जो भी हिदायत देनी थी वो हमने हिदायत दी, जो भी फरमाना था अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हमने फरमाया। और फिर आखिर में हमने ये लिखा मिन बाद ज़िक्र अनल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। जो ये ज़मीन है अल्लाह ताला ने तो बेशुमार, कायनात बड़ी वसी है, बहुत वसी है, इस पर अभी तहकीक हो रही है।
नई नई सुरैयाएँ, गैलेक्सीज, प्लानेट दरियाफ्त हो रहे हैं नए। जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी होती है, कभी उनसे आप बैठें, उनकी बातें सुने तो आपको पता चलेगा कि इस दौर में क्या क्या नई दरियाफ्तें हुई हैं। तो उसमें से एक छोटा सा प्लानेट ये ज़मीन भी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है इस ज़मीन के बारे में हमने ये फरमाया था, जो कुछ हमने इरशाद फरमाना था, नसीहत करनी थी, हिदायत देनी थी, वो देने के बाद इस ज़मीन के वारिस वो होंगे जो सालेह होंगे। सालेह एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी हर शख्स मुख्तलिफ मानाएँ कर सकता है, और वो कितनी अच्छी अखलाकी आदात हैं, अखलाकियात हैं, बेशुमार चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी बात है कि ज़मीन के वारिस जो हैं वो सालेह बने। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौके पर इरशाद फरमाया था कि जो ये हदीस शरीफ है कि जो अंबिया हैं उनके जो वारिस हैं वो अहले इल्म हैं। हम तो महदूद सोच रखते हैं, हम अहले इल्म सिर्फ उसी को समझते हैं कि किसी सिक्का बंद मदरसे में वो तालीम हासिल करे। वो एक जो हमने अपना एक मेयार बनाया हुआ है, ये कोई पुराना नहीं, ये कुछ अर्सा पहले उसमें किताबें हमने रखी हुई हैं। हम समझते हैं कि वो, या ये समझते हो कि जिस तरह आज किसी की दस्तार बंदी हुई तो इस तरह किसी की दस्तार बंदी हुई हो, या ये समझते हैं कि कोई बड़ा अल्लामा हो, उस पर उसका हाथ हो, कोई बड़ा मुफ्ती हो। हमारा ये शायद सबका नहीं तो ये तस्वुर हो सकता है, लेकिन अहले इल्म तो वो है जिनके पास रोशनी है। वो रोशनी इस तरह की है जिससे वो सही रास्ते को देख सकते हैं। वो रोशनी ऐसी है जिससे वो सही और गलत की तमीज़ कर सकते हैं। वरना तो वो हम लाख कहें कि ये अल्लामा है, ये फाजिल है, और हम लाख कहें कि ये पीर है, वो अगर ये रोशनी उसके पास नहीं है, फारसी की कहावत है कि खुद गुमराह है, जो खुद गुमराह है वो किसी और की क्या रहनुमाई करेगा, यानी उसको अपना रास्ता सुझाई नहीं देता। तो रोशनी वाले का तो मिसाल ऐसे है कि इससे शायद मुझे उम्मीद है कोई ये थोड़ी सोचने वाली बात है, मुझे उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे। एक अंधा शख्स था, वो अपने घर में बैठा हुआ था, तो दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, तो ये अंधा शख्स जब घर से निकला तो उसने हाथ में लालटेन पकड़, वो बिल्कुल अंधा था, जिसको बोलते हैं मादरजादा था, यार पैदाइशी वो नाबीन था। तो लालटेन पकड़ के वो दरवाजे पर गया। मैं रोशनी की तारीफ कर रहा हूँ, क्या अर्ज कर रहा हूँ, और अर्ज में आजिज ने क्या कहा कि आलिम वो है जिसको पास रोशनी हो, जो रास्ते को देख सके, सही गलत को पहचान सके। अंधा जब गया तो वो जो सामने बंदा खड़ा था वो देखकर हैरान हो गया, तुम तो अंधे हो, तुम्हें लालटेन की क्या जरूरत है? बात तो सही थी, लालटेन के आने से वो नाबीन की बीनाई बहाल तो नहीं हो जाती, हो जाती नहीं होती, लेकिन वो उस पर हंसने लगा कि तुम अंधे हो, तुम्हें लालटेन की क्या जरूरत है? उस अंधे ने जवाब दिया कि मैं लालटेन इसलिए लाया हूं कि आंखों वाले देख सके। मैं लालटेन इसलिए लाया हूं कि जिनकी आंखें हैं वो देख सके। तो रोशनी इतनी बड़ी बात है, रोशनी की ज्यादा जरूरत आंखों वालों को है, रोशनी की ज्यादा जरूरत इल्म वालों को है। अब हमारा इल्म कितना है कितना नहीं है आज इस पर कुछ नहीं कह सकता, मैं तो खुद कम इल्म हूँ, हम तो खुद सीख रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों बात तवील हो गई, और वो जो आयत करीमा मैंने अर्ज की थी, तो अल्लाह ताला फरमाता है ज़मीन के वारिस वो होंगे जो सालेह हैं। ज़मीन के वारिस बोला गया है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाता है नबियों के वारिस कौन है? इल्म वाले। और क्या बात हुई, इल्म वाले कौन है? जिनके पास रोशनी है। और रोशनी किस लिए होती है? रोशनी इसलिए होती है कि आंखों वाले देख सके, यानी आंखों वालों को ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है। तो इसलिए दोस्तों वो रोशनी जब तक हमें मुयस्सर नहीं होगी हम भटकते रहेंगे। तो इसलिए जो साले लफ्ज है, साले को ऐसे भी कहा जा सकता है
جو فساد میں پھیلا ہے نا، صلح سے لیا گیا ہے، سال صلح سے لیا گیا ہے. صلح حدیبیہ بھی ہوا تھا، آپ نے سنا ہے. حضور علیہ السلام مکہ میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں پر ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور اس میں بھی آیت کریمہ میں صالح لفظ آیا ہے، یعنی زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح. وہاں ہوا تھا صلح حدیبیہ. اور آپ کی تنظیم کا نام کیا ہے؟ اصلاح، وہ بھی صلح سے لی گئی ہے. تو اس لیے دوستو جتنا ہم فساد سے اور فتنہ سے دور رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر ہوگا. اور علم والے وہی ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان روشنی کو عام کریں اور لوگ خود دیکھنا شروع کر دیں گے. اور یہاں اندھیرا ہو جائے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، بس ایک بلب روشن ہونے کی دیر ہے، سب کو نظر آنا شروع ہو جائے. کوئی لیکچر دیا گیا؟ نہیں دیا. کوئی تقریر ہوئی؟ نہیں ہوئی، صرف روشنی آئی. تو اہل علم کا بھی یہ کام ہے. وہ بڑی لمبی تقریر، مجھے یہاں آج بولنے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا. وہ صرف ان کا کام یہ ہے کہ روشنی کو عام کریں تاکہ لوگوں کو خود بخود نظر آئے گا. ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس سے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو کھینچتے ہیں، بھائی ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. بھائی انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا ہے. کیا کمی رہ گئی انسان؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا. اب مزید آپ اس پر خود غور و فکر کیجئے گا. جو جماعت اسلامی المسلمین کے ارشادات ہم نے سنے، باتیں سنی، بڑی مسرت ہوئی کہ تنظیم کا کام بھی ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں، بھلے چھوٹے پیمانے پر، لیکن اس کام کو جاری رکھنا ہے. اور ہم اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ اپنے معاش کو مضبوط بنائیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں، اپنے ہنر میں، اپنے تجارت میں محنت کریں گے اور اتنے مضبوط بنیں گے کہ ان کو نہ صرف اپنے لیے اپنے حقوق ادا کر سکیں، اپنے خاندان کے حقوق ادا کر سکیں، بلکہ جو اور لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی کوئی مدد فراہم کر سکیں. ہم یہ توقع کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ بہت ہنر مند ہیں اور بہت اچھا شعور رکھتے ہیں. اور یہاں ایک ایک بچہ جو ہے تقریباً ہمارے صوبہ سندھ کے بنسبت یہاں کے لوگ بڑے ہنر مند ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ہنر کی ہوا ہمارے سندھ میں بھی چلے گی. ہمارے سندھ کے نوجوان بھی جہاں جس طرح یہاں ہنر مند لوگ بچتے ہیں وہاں بھی ہنر مند لوگ پیدا ہیں. اس لیے تعلیم کے ساتھ ہم نے ہنر کو بھی شامل کر دیا ہے. جو جن نکات کا آپ ذکر فرماتے ہیں نا، تعلیم اور ہنر، تو سب بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں. ابھی ایک بچہ یہاں کھڑا تھا جانے جہاں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تعلیم پہ حاصل کر رہا ہوں اور میں نے دکان بھی کھولی ہوئی ہے. یہ کتنا بڑا اچھا کام ہے. تو ابھی سے یہ شروعات ہو گئی. تو جیسے ہی فارغ ہوگا تو الحمدللہ اس کام کو بہتر طریقے سے، تعلیم سے جب فارغ ہوا بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے. روحانیت طلبہ جماعت کے کام کی ہم نے بات سنی کہ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. خصوصاً نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں اور وہ ہنر بھی سیکھیں اور ان کو تیار کریں جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے اس سے عہدہ برا ہو سکے. میں شاید بھول جاؤں، 20 اضلاع کی موجودگی تھی، بڑی خوشی ہوئی ان سے گفتگو اور ان کے ملاقات. تبلیغی تنظیمی احوال ہم نے سنے، بڑی خوشی کی بات ہے. سب سے اچھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ ضلعی کنونشنز کا اہتمام کیا گیا، بہت اچھی بات ہے. ان کنونشنز میں ہم سب اضلاع والے ایک دوسرے کی رپورٹیں سنتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مثالی برانچز کا ذکر ہوتا ہے. مثالی برانچز ہر برانچ ہونی چاہیے جہاں پر باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام ہو. ہمارے بچے سب بیٹے اور بیٹیاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں اور کوئی محروم نہ رہے. اور بچیوں کے لیے عورت تعلیم دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور وہاں پر باقاعدہ ہفتہ وار ذکر محفل نعت یا محفل میلاد، محفل 11ویں شریف، 27ویں شریف جو بھی ہو وہ باقاعدگی سے ہو. وہاں مراقبہ کا اہتمام ہو. وہاں جو ضروری جو ایک صحت کے لیے مانیٹرنگ کے لیے ہوتا ہے، بلڈ پریشر مانیٹر یا جو بلڈ میں گلوکوز کو چیک کرنے کا آلہ ہوتا ہے، پتہ چلے کہ شوگر لیول کتنی ہے، یہ چیزیں وہاں موجود ہوں. اور وقتاً فوقتاً ہمارے عہدیدار اور ممبران کو بلڈ پریشر مہینے میں ایک آدھ بار، خصوصاً جن کی عمر 40 سال کے آس پاس ہے، وہ چیک کرواتے رہیں.
اور اچھا کھانا کھائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کس نے تم پر کہا ہے کہ میں نے یہ چیزیں تم پر ممنوع کی ہے؟ یہ اچھی چیزیں سب تمہارے لیے ہیں. یہ اچھی چیزیں آپ کے لیے اچھے ذائقے ان سے جو ہے وہ محظوظ ہو. لیکن آپ کو اور ہم کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ کچھ واک کریں، کم از کم 20 منٹ. 7 کلومیٹر اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. 20 منٹ اتنی تیز واک کریں کہ ہمارے جسم کو وہ پسینہ آ جائے. سفر میں عاجز کو یہ دشواری ہوتی ہے کہ واک نہیں ہو پاتی، بس پھر لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں اور بیٹھے ہی رہتے ہیں. یہی سب سے بڑی عاجز کو ذاتی طور پر آپ کو بھی یہی گزارش ہے کہ جب آپ جائیں تو ایک اجتماعی واک کا بھی اہتمام کریں کہ سب ہمارے. ابھی میں دوستوں کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ وہ اچھی صحت میں اور اچھی شیپ میں نظر آ رہے تھے جنہوں نے گفتگو کی، تو بڑی خوشی ہوئی. تو ہم اپنے وزن پر بھی کنٹرول کریں. اور روایت الجماعت کے نوجوانوں سے یہی توقع ہے کہ اپنے برانچز کو مضبوط اور مستحکم بنائیں، اور جہاں جہاں اسلام المسلمین کی برانچز ہیں وہ جو ممبران ہیں جماعت اسلام المسلمین کی مدد کریں تاکہ روایت الجماعت کا بھی کام وہاں سے شروع ہو سکے. اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوائیں. رات ہی ہم آ رہے تھے تو ایک دوست ہمارے ساتھ تھا، اس نے بتایا، آج اس کو توقع نہیں تھی لیکن جب اس نے بتایا کہ میری بچی میڈیکل میں ہے تو آج اتنی خوشگوار حیرت ہوئی. آج سوچ رہا تھا کہ یہ فرمائے گا کہ یونیورسٹی یا کالج تک تعلیم حاصل کی ہے، اس نے کہا میڈیکل میں. تو اس کی ضرورت ہے ہماری بچیوں کو تعلیم سے بہرمند کرنے کی، ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. امید ہے کہ آپ اپنے جذبے سے کام کو جاری رکھیں گے، اور جو فلاحی کام کے لیے سیلاب اور بارش کے متاثرین کے لیے آپ نے مدد کی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. آپ سب کا کام بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بچے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کر مسرت ہوئی، خلفائے کرام کو دیکھ کر مسرت ہوئی، اور ان کے اس جذبے کو وہ نئے لوگوں کو دعوت دے کر لے آتے ہیں. یہ آپ کا یہ ایک امتیازی نشان ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ وفود کا سلسلہ جماعت میں شروع کیا گیا ہے، اس میں باقاعدگی ہونی چاہیے. جہاں بھی برانچ ہے وہاں وفد تشکیل دیا جائے، وفد کا نمبر اللہ شریف سے لے لیا جائے اور اس وفد کی رپورٹ وہاں بھیجی جائے. تو یہ وفود کی صورت میں آپ نکلیں، لوگوں سے ملیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں ان کو بتائیں، اور تبلیغ اور جماعت کا تعارف کروائیں. جی تلقین ذکر آپ سب کو ہے کہ جو نئے لوگ یہاں آئے ہیں ان سب کو ذکر کی اجازت ہے. یہاں بائیں جانب یہاں دل ہے کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو نہ ہو، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. سب دوستوں کو ذکر کی اجازت ہے. ہمارے طریقت کا ارشاد ہے کہ ہاتھ کار والے اور دل یاد، کوئی فارغ نہ بیٹھے، کام بھی ہوتا رہے اور دل میں اللہ کا ذکر کو چلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مرشد کا تصور دل میں لے. لوگ الجھ جاتے ہیں کہ یہ دل کا ذکر چل نہیں رہا، بس مرشد کامل کا تصور لے آئے، متوجہ ہو جائیں، اور جیسے ہی متوجہ ہوں گے تصور شیخ جب آئے گا تو ذکر قلبی جاری ہوگا. یہ آسان طریقہ ہے. جتنی محبت مرشد کامل کی بڑھے گی اتنا زیادہ روحانیت میں فیض میں اضافہ ہوگا. حضور علیہ السلام کا فیض اور ان کی دستگیر اتنی زیادہ حاصل ہوگی. تو باقی بری عادتوں سے ہم سب بچتے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. واپس جائیں تو اپنے سب خاندان والوں کو آج اس کے محبت برے سلام اور دعائیں جزاک اللہ. جامع دعا ہے جو بھی ہم یہاں موجود ہیں، جو ہماری پریشانیاں مشکلاتیں الجھنیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم. جزاک اللہ.